بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس بات کو آگے تک پہنچانا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ من سمع مقالتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا، اس پہ عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا، نضر اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے اور رکھے گا۔ ہمارے ملک میں، معاشرے میں جو بد امنی، ناانصافی کی فضا قائم ہے، اس سے ہر ادنیٰ و اعلیٰ واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا عادلو یا عدلو ان افراد کے لیے، اس مرد مومن کے لیے جو قبر اور حشر کی ہولناکیوں سے ڈرتا ہو، مرد مومن، مرد حق جو قبر کی ہولناکیوں اور اس کی وحشتوں سے، ہلاکتوں سے ڈرتا ہو، اور اسے یہ خوف ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہوگا، ناانصافی کی وجہ سے پکڑ ہوگی، اور اللہ کی ذات سے کوئی اذیت پہنچے گی مجھے، تو قبر و قیامت میں اس کی سزا ہوگی، یہ ڈر رکھتا ہو اور خوف رکھتا ہو، تو اس بندے کو یہ اسم، یہ نام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے اسم صفت کا پرتاؤ ڈال دے گا، اس کا دل پسیج جائے گا، وہ عدل و انصاف کی طرف قائل ہو جائے گا اور مائل ہو جائے گا، پھر یہ ظلم و زیادتیاں نہیں ہوں گی۔ اور یہ خصوصاً ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو تھانوں کے انچارج ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، ڈی پی اوز ہیں، ایس ایس پی ہیں، جو بھی اعلیٰ عہدوں پہ قائم ہیں، جن کے شرائع ابرو سے محکوم کانپتے اور ڈرتے ہیں۔ یہ فیکٹریوں کے، کارخانوں کے مینیجر کو، ان کے مالکان کو پڑھنا چاہیے، ارباب اختیار کو پڑھنا چاہیے، ایجنسیز کے بندوں کو پڑھنا چاہیے۔ عوام تو کل بہائم ہے، اس کو جدھر بھی ڈنڈے سے ہانک دیا جائے، بولی سے ہانک دیا جائے، یہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ یہ اس بڑے پتھر دل ظالم اور جابر کے لیے ایک موم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، یہ میرے پاس احیاء العلوم کی 4 جلدیں پڑھی ہیں، یہ نسخہ کیمیا پڑھا ہے، یہ مکاشفات القلوب پڑھی ہے، امام غزالی کی کتابیں، اللہ کا کرم ہے، حرف بحر پڑھی ہیں۔ یہ جو ڈنڈے والے ہوتے ہیں نا، ڈنڈے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، پولیس والے ہو گئے، دیگر، اور خصوصاً چنگی والے، ان کا انجام بڑا ہولناک ہوگا۔ لکھا ہے امام غزالی نے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اپنی عوام کے اوپر جو ظلم ہے، ستم ہے، یہ لے ڈوبے گا، اور عوام کے اوپر رحم کرنا، مہربانی کرنا، قیامت کے دن ان کو وہ روشن چہرے عطا کریں گے، یہ عوام
کہ لوگ فخر سے کیا اٹھیں گے، یہ کون سے نبی ہیں، کون سے اولیاء ہیں۔ لیکن ہمارے دور کے ارباب اختیار فرعون اور نمرود سے بھی زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ ایک بادشاہ تھے نا، سلطان سلیمان، سلطنت عثمانیہ کے تھے، ترکی کے تھے، جو بھی تھے، تاریخ میں دیکھ لینا، پڑھ لینا۔ ان کے پاس ایک سوال آیا، ایک مسئلہ آیا کہ درختوں کی جڑوں کے اندر چیونٹیاں آ گئی ہیں، اور یہ چیونٹیاں جس درخت، جس پودے، جس گملے کے اندر چلے جائیں تو پودے خشک ہو جاتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھ یہ سامنے شیڈ پہ لگے ہوئے نا پودے، کتنے پودوں کو ان کی جڑوں میں پڑ کر خشک کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو دانہ، چینی، شکر وغیرہ ڈالی جاتی ہے، وہ ان کا اپنا حق ہے، ان کا رزق ہے۔ ان کو کسی سپرے سے، کسی دوائی سے مارنا نہیں چاہیے۔ تو اس سلطان سلیمان کے پاس یہ سوال آیا کہ درختوں کی جڑوں کے اندر چیونٹیاں آ گئی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے ماہرین کو طلب کیا تو کہا کہ فلاں سپرے کر دو، فلاں دوائی کا چھڑکاؤ کر دو، تو ختم ہو جائیں گی۔ کسی نے یہ کہا کہ عدل و انصاف کا ترازو اگر قائم ہے تو انہوں نے تو اپنا رزق لینا ہی لینا ہے۔ اگر ان کو یہ رزق مل جائے عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو درختوں کی جڑوں سے وہ اپنا حساب کتاب نہیں دیں گی۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ میں مفتیان کرام سے، علماء ذی احتشام سے یہ سوال پوچھوں گا، انہوں نے جو فتویٰ دیا تو پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے مفتیان کرام سے فتوے لیے اور یہی سوال آیا کہ عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھو، وہ اپنا رزق، اپنا حصہ لے لیں گی، لہٰذا ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بندوں کو بھون دیا جاتا ہے اور اس کو پولیس مقابلہ قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو سیاسی مذہبی انتشار قرار دے کر بین کر دیا جاتا ہے، پھڑکا دیا جاتا ہے، جیسا کہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ لاشیں مسح کی جاتی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں دیکھیں، لال مسجد کے واقعے کو دیکھیں، موجودہ دور میں دیکھیں، مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، اور یہاں بھی ختم تائیدار نبوت لکھا ہوا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اس سلطان نے فتویٰ مانگا علماء سے، فقہاء سے، مفتیان کرام سے۔ کسی جنگ میں تھا، جہاد کا شوقین تھا، اور اسی دوران میں اس کی وفات ہو گئی، وصیت لکھوائی کہ یہ جو میرا صندوق ہے اس کو میری قبر کے اندر میرے ساتھ رکھا جائے۔ فوت ہو گیا، وصیت کے مطابق اس صندوق کو بھی رکھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خزانہ ہوگا۔ صندوق کو کھولا گیا اور اس کے اندر سے فتاویٰ نکلے بے شمار، جو صندوق میں گچا گچ بھرے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اے الہ العالمین، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، مالک الملک، میں نے جو کام بھی کیا ہے تیرے بندوں سے، جن کو تو نے علم عطا کیا ہے، جن کو تو نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، ان سے فتویٰ لے کر یہ میں نے کام کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی کام بھی نہیں کرتا، جب تک کہ مفتیان کرام سے، علماء سے، مشائخ سے، فقہاء سے، صلحاء سے پوچھ نہ لوں
اور ان کو ریٹن فارم میں لینا لوں میں کام نہیں کرتا۔ جب یہ صندوق کے اندر سے یہ فتاوے نکلے اور یہ وصیتیں نکلی تو مفتیان کرام، علماء، فقہاء، صلحاء سب کے سب کہنے لگے اے سلطان تو نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے ایسے کام کرتے تھے، اپنے ساتھ سند لے کے جاتے تھے، کیونکہ قبر کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں۔ اللہ کے ہاں جواب دینا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ رسولوں سے پوچھے گا نا بتاؤ تم کیا جواب دیے گئے ہو اپنی عوام کی طرف سے، یوں کانپیں گے انبیاء اور رسل، تو باقیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان سے سوال نہیں ہوگا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو کیا جواب دو گے؟ تو ایسا ہے اسلام کا قانون اور نظام، جو عدل پہ، جو انصاف پہ قائم ہو۔ جب انبیاء اور رسل سے پوچھا جائے گا تو تم تو کسی باغ کی مولی نہیں ہو جو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایک ایک جز کے بارے میں، ذرے کے بارے میں جو تم نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے ہر وہ قانون توڑا ہے جن کا معاشرہ، اسلام، مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا وہ سلطان ایسا تھا، وہ بادشاہ ایسا تھا جس کو چیونٹیوں کے مارنے کا حکم ملا، سوال کیا گیا تو اس نے علماء سے، فقہاء سے فتوے لیے۔ تو جب انسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں تو کس سے فتویٰ لیا گیا؟ کس قانون کے تحت لیا گیا؟ جواب اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں۔ موت جس طرح لکھی ہوتی ہے اس طرح آنی ہی ہے، جو اس کے مقدر میں جو لکھا ہے۔ امام اعظم کی موت کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کی موت کو دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کی اموات کو دیکھ لیں، کیا ظلم کیا تھا انہوں نے، کیا ناانصافیاں کی تھی انہوں نے؟ انہی ظالموں کے ہاتھوں عدل و انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو وہ کوڑے لگی اور کسی کو اس کی ایک نوک بھی لگ جاتی مرتا اور چیختا۔ امام اعظم کو، اہل بیت کے کئی ائمہ کو، تو پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دیا جائے گا؟ اس لیے عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور حکومت ایسا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا، صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں تھا۔ بیت المال میں اتنا مال جمع ہو گیا، فرمایا کیوں؟ لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، ہر شخص دینے والا ہے۔ پہاڑوں پہ بکھیر دو، دریاؤں میں ڈال دو، حتیٰ کہ مچھلیاں، چرند پرند درند نے بھی کھانا چھوڑ دیا اس صدقے اور خیرات کو، اس لیے کہ عدل تھا، انصاف تھا۔ آج ہم صدقہ اور خیرات کی مد میں اربوں روپیہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ 80 کی دہائی میں ڈاکٹر محبوب الحق جو وزیر خزانہ تھے ضیاء کابینہ کے، نے کہا تھا کہ 80 ارب سالانہ زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں جمع ہوتا ہے اس دور میں۔ تو آج کے دور کا دیکھیں، ایک داتا دربار کا جو نذرانہ ہے نا، اسی کو پورے پاکستان پہ تقسیم کیا جائے نا تو ہر بندہ خوشحال ہو جائے۔ بری امام کو دیکھیے، کئی ایسے اوقاف کے اندر ادارے ہیں، مزارات سے جو چندہ لیا جاتا ہے اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہی ان سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں۔ تو ایسا عدل و انصاف ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کو پڑھیں، اللہ ہر ایک کے دل میں نرمی، رقت ڈالے۔ یہ عوامی سطح پہ جو عوام پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس عوام کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ بڑے تنگ دستی کے ساتھ دن گزار رہے ہیں، سود ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، سود ٹیکس جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اوپر سے شراب۔ یہ ایسے غیر شرعی کام ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، ہر وہ شیطانی کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کے اوپر سزائیں، وہی آج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ یا عادلو یا عدلو یا عادلو یا عدلو، اس کے حرف ہیں 4، اور 4 کو 4 سے ضرب دے کے کم تعداد 16 بنتی ہے۔ اس کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھے، پڑھیں اور اپنی بخشش کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب بنائیں۔ جب پکارا جائے گا نا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جب کوئی جواب نہیں نا کسی پاس سے آئے گا تو یہی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔